اب آئیے کہ ہم کن بکس کی اسٹڈی کریں گے. یہ FQ01 جو پہلی بک ہے دین کے بنیادی احکامات ہیں. میرے ایک دوست ڈاکٹر محمد شکیل عاصم صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے. اس پہ انہوں نے انہوں نے کوشش کی ہے کہ خاص طور پر وہ پریکٹیکل احکامات جو قرآن مجید میں اور وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی شکل میں پریکٹیکلی کر کے دی. اور اس کے ساتھ پھر شکیل بھائی نے یہ کیا اس میں کہ اگر کوئی سوالات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تو اس کا جواب بھی انہوں نے بیچ میں ایڈ کر دیا. اس دیکھیے ٹاپک اس طرح سے انہوں نے الگ الگ چیپٹر بنا دیے ہیں اس بک کے کہ جس میں ایک عبادت کا طریقہ کیا ہے، یعنی عبادت ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. قرآن مجید میں حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو اس میں 5 ایک عبادتیں وہ بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ہیں اور پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قربانی، یہ سارے احکامات ہیں. اب کرنا کیسے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان سے پہلے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ایسے ہی کر کے دیا. اچھا، دوسرا چیپٹر آ جاتا ہے طہارت کا. طہارت ہے کہ پاکیزگی، صاف ہونا. اس میں پھر اس کے نیگیٹو بھی چیز ہے نجاست کی گندگی کیا ہے بھی. تو اس میں پھر قرآن مجید میں بھی ہمیں بتا دیا گیا غسل، وضو، تیمم کر سکتے. اب کریں کیسے اس کی ڈیٹیل ہم اس میں عرض کریں. اس کے بعد تیسرا ٹاپک آئے گا آئلی زندگی. آئلی زندگی کا مطلب ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ جو آپ کی زندگی رہتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. جیسے فار ایگزامپل نکاح ہے، شادی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور اگر طلاق کرنی ہے خدا نخواستہ تو کیسے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ خود قرآن مجید میں بتا دی ہیں. پھر حسن معاشرت، یعنی کس طرح سے اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول تو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی وہ کر کے بھی دکھا دیے، بتا بھی دیا کہ بھی اس میں نہیں بھی یہ غلطی ہے، اس کو ایسے ٹھیک کر لیں. تو یہ پوری اس کی ڈیٹیل وہاں آتی ہے. اس کے بعد آپ معاشی زندگی، اپنی اکانومی کو یا آپ اپنی فائنانس کے لحاظ سے جو ایشوز ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے صنعت و تجارت کے، آپ نے انڈسٹری کا جو بزنس ہے اس کو آپ نے کرنا ہے، یا آپ اپنی جسٹ ایک جاب کرنی ہے، یا آپ نے ایگریکلچرل ایریات میں کچھ کھیتوں میں کام کرنا ہے، تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے ہیں. اچھا، بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہیں. تو وہ ہیں کیا؟ یہ اب ہمارا جو پہلی بک اسی پہ ہی بات ہوگی. پھر آئیے سیاست پہ آئیے. تو سیاست میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مختصر سے کچھ طریقے بتا دیے ہیں کہ جناب آپ کو اللہ تعالیٰ حکومت دے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. دعوت دین ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کا میسج آپ نے پہنچانا ہے تو کیا کرنا ہے اور کس چیز سے احتیاط کرنا ہے یہ بتا دیا. جہاد کہ جنگ بھی انسانوں کی ہو جاتی ہے نا، تو وہ جنگ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی طریقے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیٹیل سے پڑھاتے بھی رہے اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتے رہے. پھر خورنوش کیا ہے کہ کھانا پینا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات وہاں پہ دیے ہیں قرآن پاک میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، کوئی غلطی اگر ہوگی اس کو بتا دیا. رسوم و آداب کے رسمیں، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ خود ایک سنت کا حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا جس کو آپ کہتے ہیں عید. تو عید کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ ایک رسم ہے، اس کا طریقہ بتا دیا گیا. پھر اسی طرح قسم کہ اگر اللہ کے نام پہ قسم کھا لیں تو اس کا بھی اللہ نے طریقے بتا دیے ہیں، یہ نہ کریں، یہ اس طرح سے یہ کریں تو یہ ہوگا. تو پھر اس کے طریقے، اور پھر اس کے بعد متفرق احکامات کہ مثلینیس سب کہہ لیں جو اس میں سے کسی ٹاپک میں نہ آتے ہوں، تو اس ٹائپ کی جسٹ ایک بیسکس. یہ وہ بیسک ہیں، بہت زیادہ لمبی لسٹ نہیں ہے. یعنی یہ بک بھی کوئی 140 پیجز ہی کی ہے، آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ہیں. بس دیٹس اٹ. اتنا پتہ چل جائے تو یہیں پہ آپ کی بات ختم ہو جاتی ہے. عام استعمال
ہونے والے جو فقی اصطلاحات ہیں، جتنی ایک گلوسری کی شکل میں کہ کیا کیا سوالات کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی خاص، ظاہر ہے کہ باقاعدہ علم بن گیا نا، تو اس کے ٹیکنیکل الفاظ بھی بن گئے ہیں، تو اس کی بھی ایک طرح کی آپ کہہ لیں، تاکہ وہ الفاظ آپ یاد کر لیں، تاکہ آپ فقہ کی کوئی بھی بک آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو وہ سمجھ آ جائے، یار اس کا مطلب یہ ہے۔ اب دیکھیں مطالعہ فقہ کا مقصد کیا ہے بھی، کیا ریزن ہے، اس کی ریزن کیا تھی بھی، اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتا دی ہے، بات ختم۔ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے کہ علم فقہ سے واقفیت ہمیں اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہزاروں سوالات وہ مختلف انسانوں میں، مختلف علاقوں کے، مختلف ٹائم کے لوگوں میں وہ آ جاتے ہیں نا، تو بھی اس کا بھی تو سلوشن چاہیے نا۔ اس لیے پھر علم اصول فقہ کی ایک تاریخی ارتقاء کیسے ہوا، کس طرح سے اسکالر سٹیپ بائی سٹیپ کیا کیا طریقے انہوں نے وہ اپنے طریقے ایسے اسٹیبلش کیے کہ جناب یہ صحیح طریقہ ہے کہ جیسے ہم ایک باقاعدہ ایک علم کی طرح سے، ایک نالج کی طرح ہم ایک پورا ایک دیکھ لیں کہ بھی وہ کس طرح سے یوز کیسے کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو قرآن پاک کے جو احکامات ہیں وہ تو آپ خود اس کا ترجمہ پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو پریکٹیکلی ابھی آپ پریکٹیکلی کر لیں، آپ کو نظر آ جائیں گے، آپ کو اپنے والد صاحب سے ہی نظر آ جائیں گے، والدہ سے نظر آ جائیں گے، وہاں سے تو ہے، لیکن جو سوالات ہیں اس کا جواب نہیں ملتا آپ کو، تو اس لیے آپ پھر اسکالرس کی طرف آتے ہیں، یا علماء کہہ لیں آپ کہ جن کو علماء فقہ، تو ان کے وہ آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں۔ تو پھر جدید فقہی سوالات کا ایک مفصل مطالعہ یہ اب ہم کریں گے، اسپیشلی ماڈرن ٹائم میں جس وقت ہم انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں، تو اب دین سے متعلق جو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ہم سٹڈی کریں گے۔ اچھا آپ یہ دیکھیے، انفارچونیٹلی ابھی تک یہ ہوا ہے کہ آپ فقہ کی کوئی بھی بک پڑھ لیں تو اس میں انہی سوالات کی ڈیٹیل آپ کو ملے گی کہ جو اب سے کوئی 200-300-400 سال پہلے کے زمانے میں سوالات تھے۔ بہت کم اسکالرز ہیں جنہوں نے بکس لکھی ہیں آج کل کے ایشوز پہ، تو میں نے اس لیے اس میں ایک یہ خدمت کرنے کی کوشش کی کہ جو آج کل کے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں تو ان پہ بکس لکھ لی جائیں۔ تو یہ اگلی بکس جو FQ04 اور 5 جو ہے نا اس ٹاپک پہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کا سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ایک تربیت بھی ہو جانی چاہیے، تو یہ بھی ہم اسی ظاہر کس لیکچر میں تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے کچھ سجیشنز آپ کو ریکویسٹ کے طور پر، یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو ایک کچھ مشورے آپ کو عرض کر دیے تھے، آپ اس میں کر رہے ہوں گے اپلائی کر کے، تو وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں بھی یہ صحیح طریقہ ہے، تو ایسے کر لیں۔ تو یہ پہلی بک تو اس پہ ہے، یہ تو بیسک ہے۔ اب دوسری بک جو ہے یہ ایک عام آدمی کے لیے جو وہ پہلی بک ہے کافی ہے، لیکن اب آپ فقہ کو اگر ایک باقاعدہ ایک نالج کی طرح سے آپ اس کی ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو وہاں سے آئے گی، خاص طور پہ فقہی مکاتب فکر کا تقابلی مطالعہ